السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم ناظرین، ہمارے میڈیا کے اندر، پاکستان کی نیوز میڈیا کے اندر کافی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ مختلف طرح کے ایلیگیشنز لیول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلانے نے پیسے لے لیے، کسی نے کہا جی فلانا فلانے کے پے رول پہ ہے. آج ایک بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی طرف سے، جنہوں نے فرمایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے، جو کہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے اور کو چیئر پرسن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے انتخابی دھاندلی کا آغاز کر دیا ہے. کچھ مخصوص اینکرز، جو بڑے اینکرز ہیں، ان کو اور کچھ مخصوص نیوز چینلز کو 2 سے 4 ارب روپے بانٹے جا چکے ہیں اور تقریباً 6 ارب روپے مزید بانٹے جائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کیا چودھری نثار علی خان صاحب کسی سٹیج پر جا کے کوئی مزید انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور کیا جس طرح سے چودھری صاحب الیج کر رہے ہیں کہ اس سے کوئی انتخابی دھاندلی ہو سکتی ہے، تو وہ آج ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے، انتخابی دھاندلی اور اینکرز کو پیسے دینا کیا واقعی، اور کیا ہمارے ملک کی عوام بہت معذرت کے ساتھ اتنی ہی گلبل ہے، اتنی ہی بے وقوف ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کوئی کیا کر رہا ہے. اور کیا سیٹھی صاحب کے پاس اس حوالے سے کوئی آپس کی بات ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے مجھے نہیں بتائی. وہ صرف مسکرا رہے ہیں، از اونلی میکنگ فیسز، مجھے کچھ نہیں بتا رہے. میں پوچھتا رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ مل کر ذرا انہیں پوچھنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد ناظرین ارسلان افتخار صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. ان کی ریویو پٹیشن جو انہوں نے فائل کی تھی اس پہ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. معزز جج صاحبان نے کچھ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز دی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کو ہم بھی اس وقت سمجھنے سے قاصر ہیں. کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھا جائے اس پروگرام کے اندر. سیٹھی صاحب، سب سے پہلے چودھری نثار علی خان صاحب نے جو بات کی بہت اہمیت کی حامل ہے. اہمیت کیوں؟ دیکھیں پیسے بانٹے جا رہے ہیں، مطلب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. نہ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسی لیے تکلیف ہو رہی ہے نا؟ دیکھیں تکلیف کیا، کس آپ کو ملا ہے کچھ؟ نہیں تو مجھے بھی تو تکلیف ہو رہی ہے نہیں مطلب ہے مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے اینکر سب سے بڑے اینکر، اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بڑے اینکرز میں سے کسی کو کچھ نہیں ملا اور نمبر 2 اور نمبر 3 اینکرز لے گئے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مزید افسوس ہوگا نا، بہت افسوس. آگے آئیے. اچھا اب آگے بتائیے نا. میں کیا بتاؤں؟ نہیں آپ بتائیں نا، مطلب یہ ایکچولی ہے کیا، یہ جس جو کوشش کی ہے چودھری صاحب نے بتانے کی کہ اس سے انتخابی دھاندلی ہوگی. پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس طرح ممکن ہے ٹی وی چینلز کو پیسے دینا، اینکرز کو پیسے دے کے انتخابی دھاندلی ہو جائے؟ نہیں دیکھیے، منسٹری آف انفارمیشن کا ہمیشہ ایک سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی کوئی 100 ارب روپے سے زیادہ منسٹری آف انفارمیشن کو بجٹ پہ دیے گئے، اور اب پتہ نہیں ہے اس میں سے سیکرٹ فنڈز کتنے ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا، یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی، مشرف صاحب کے زمانے میں بھی، ان سے پہلے بھی، ان کے بعد بھی. تو ہمیشہ منسٹری آف انفارمیشن کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے، چیف منسٹرز کے پاس سیکرٹ فنڈز ہوتے ہیں، ڈسکریشنری فنڈز ہوتے ہیں. ڈسکریشنری فنڈز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کیوں دیے، آڈٹ نہیں ہوتے. تو انفارمیشن منسٹری کے پاس یہ ہے، مگر یہ فنڈز بڑے سلیکٹیولی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہینڈ آؤٹس نہیں دیے جاتے. اچھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، ایکسپیرینس لینے کا نہیں، اچھا دیکھنے کا کہ کس کس نے لیے ہیں. اچھا، وہ غلطی سے آپ کا خادم 4 مہینے کے لیے ایک انٹرم گورنمنٹ کا حصہ تھا. پہلی اور آخری غلطی تھی آپ کی؟ پہلی اور آخری غلطی سے میں کہتا ہوں، وہ فاروق لغاری صاحب کی گورنمنٹ تھی 1996-97 میں. راج خالد صاحب پرائم منسٹر سے، آپ کے خادم کو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کا منسٹر بنا دیا. ہم وہاں گئے سوچنے کے لیے کوئی سرور کاٹیں گے، لوگوں کے پیسے نکالیں گے، جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس کے اوپر بھی آج بحث ہوگی کہ کیا پرابلمز آئیں گے، جو ہم آپ کو بتائیں گے کس قسم کے پرابلمز آتے ہیں. تو اس وقت پھر میں نے، ہمارے ایک دوست جرنلسٹ تھے، وہ منسٹر آف انفارمیشن تھے، ارشاد حقانی صاحب، جو کہ جنگ گروپ کے ایک ایڈیٹر بھی رہے. تو میں حقانی صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حقانی صاحب ذرا فائلاں تے کھولو، سن دکھاؤ کنے کی پیسے لے نے، موقع ہے، لیٹ سی دا بلیک شیپ ان آور اون کمیونٹی. تو مرحوم، میں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بڑے زبردست جرنلسٹ تھے. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب رہنے دیں، یہ فائلیں بند ہی رہنے دیں، یہ آپ، میں نے تو دیکھ لی ہیں، آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے. اچھا، کیونکہ یہ رہنے دیں اس بات کو، یہ بڑی مسئلہ بن جائے گا اگر آپ نے یہ دیکھ لی تو. میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے وہ بتائیں، موٹی موٹی بات انہوں نے بتا دی کہ اتنے پیسے آئے گئے. یہ صرف سیکرٹ فنڈ کا؟ یہ سیکرٹ فنڈ انفارمیشن منسٹری کا. ٹھیک ہے. اس میں سے وہ فنڈز استعمال ہوتے تھے، کسی جرنلسٹ کی ہیلپ کر دی، سو کالڈ
20,000 रुपया दे दिया, 50,000 रुपया दे दिया, लाख रुपया दे दिया। फिर एक स्टेज आई कि लोगों से जिनसे ये आर्टिकल्स लिखवाती गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट आती है, वो आर्टिकल्स लिखवाती है, अस्यूम नेम्ड, घोस्ट नेम्स, जाली नामों के जरिए अखबारों में आर्टिकल छप जाते हैं, घोस्ट राइटर्स। वो कोई एक्चुअली बंदा नहीं होता, ना बंदी नहीं होती, वो कोई और जर्नलिस्ट होता है जो कि वो एक जो कहते हैं कि ये लिख दो, वो लिख देते हैं। और वो 2,500 से लेके 5,000 या 10,000 पर आर्टिकल वो मिलते थे लोगों को। तो ये लंबे चौड़े रजिस्टर थे वहाँ कि फलाने को इतना दिया, वो फलाना मजमून, जाहिर है वो अपने लिए रखना पड़ता है। मगर यार ये तो पीनट्स है ना। आजकल जो बात हो रही है, वो चौधरी साहब जो कह रहे हैं अरबों का काम, अरबों, वो कहते हैं कि पता नहीं कितने अरब रुपए, 10 अरब रुपए, वो कहते हैं 2 से 4 अरब बांटे जा चुके हैं, 6 और जाने हैं। तो ये वो खाते नहीं है, ये सीक्रेट फंड नहीं है। नहीं, ये सीक्रेट फंड से ऐसी चीजें नहीं होती, ये उससे ऊंचा काम, ये उससे मुख्तलिफ काम। अच्छा, मुख्तलिफ है, वो कैसे? अच्छा, अब ये काम है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। देखिए, हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा लीवर होता है, अच्छा, जिसे वो स्क्रू कर सकते हैं। वो ये होता है स्क्रू कि या तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आपने स्क्रू किया तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग। पुराने जमाने में अखबार वाले ये न्यूज प्रिंट जो होती है ना, जिसपे अखबारें छपती हैं, वो तो पुराने जमाने की बात है ना। आजकल तो टीवी आ गया। उस वक्त ये इसके ऊपर कोटा था, गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी, उसके ऊपर ड्यूटी थी। वो आपको ड्यूटी नहीं देते थे, आप जिसको लाइसेंस मिल जाता था। तो यहाँ बहुत से मीडिया ओनर्स जो हैं, उनको जरूरत होती थी 10 टन की, तो वो गवर्नमेंट से 50 टन का लाइसेंस ले लेते थे, बाकी 40 टन ब्लैक मार्केट कर देते थे एट फुल प्राइस। तो इस तरीके से बहुत से मीडिया हाउसेज और बहुत से लोग काफी अमीर हो गए। मगर वो गवर्नमेंट को भी पता होता था और इनको भी पता होता था क्या हो रहा है। तो वो एक तरीका था ऑफ अलाउइंग मीडिया हाउसेज टू गेट रिच एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट इन पावर। ये ऐसे शुरू हुआ। फिर लोगों ने अपनी मशीनरियां मंगवाई, मशीनरियां के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक्स लिए, कभी स्क्रैप के तौर पे मंगवा ली। तो गवर्नमेंट को सब पता होता था कि करने दो। फिर गवर्नमेंट ने प्लॉट्स भी दिए मीडिया हाउसेस को इस्लामाबाद में एट रॉक बॉटम प्राइसेस। तो दिस वाज, गवर्नमेंट के पास बड़े लीवर्स होते हैं किसी को खुश करने के लिए। ठीक। तो और फिर फाइनल लीवर ही होता है एडवर्टाइजमेंट का। पब्लिक सेक्टर हमारा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का पब्लिक सेक्टर। अब जाके कोई प्राइवेट सेक्टर बड़ा हुआ है, मगर पहले तो पब्लिक सेक्टर वाज वेरी बिग। उसमें प्रिंट मीडिया के सारे इश्तेहार जो थे वो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने बजट में से देती थी, और वो एक सेंट्रलाइज जगह से होता था। आपकी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास ऑटोनॉमी नहीं होती थी, एक ही जगह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से सारे इश्तेहार बांटे जाते थे। तो वो फिर फैसला करते थे कि आपको आपके अखबार को ज्यादा देना है, इनको कम देना है, आप ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। फिर वो लड़ाई झगड़े होते थे, हमें और दें, हमें और दें। कहते थे हमारा काम करें, आप तो बड़े हमारे खिलाफ हैं, आपको तो मतलब ये चलता रहता था। तो अप डाउन, कोई मीडिया ग्रुप अंदर, कोई मीडिया ग्रुप बाहर, फिर वो अंदर दूसरे बाहर, क्योंकि मीडिया भी एक टोटली गवर्नमेंट के साथ नहीं हो सकता। अगर हो जाए तो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो मीडिया को भी गेम्स खेलते थे, कभी प्रो कभी एंटी, गवर्नमेंट भी कभी प्रो कभी एंटी। तो ये कश्मकश चलती रहती थी, इश्तेहार आते थे जाते थे, और सारा वक्त यही कंप्लेंट होती थी कि जी हमारे इश्तेहारों के पैसे नहीं दिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, प्रोविंशियल या फेडरल, और फिर वो क्लियर होते थे ड्यूज। तो बिलिंग होती थी, तो 6 महीने 9 महीने साल के बाद पैसे आपको मिलते थे जो इश्तेहार लगाए जाते थे। तो गवर्नमेंट के पास बड़ा लीवर होता था। ठीक, अब क्या हुआ कि पिछले 10-15 साल से एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि सिर्फ पहले तो इश्तेहार एक सेंट्रलाइज जगह से जाते थे और वो मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए जाते थे, एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के जरिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक एजेंसी को उन्होंने फेवरेट बना करार दिया, और सारे हुकूमत के इश्तेहार उस एजेंसी के जरिए उसके थ्रू देना, उसके थ्रू, बाकी किसी और एजेंसियों के नहीं, इसके जाने। तो उस एजेंसी का एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि उनको कमीशन मिलती है, 10 से 15% की कमीशन मिलती है। वो फिर एजेंसी ने आगे जाके मीडिया के साथ बार्गेनिंग शुरू की। तो एक रास्ते में एक इदारा खड़ा कर दिया प्राइवेट सेक्टर का, जो कि फिर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया उसने मीडिया को कि आपने इश्तेहार लेने हैं, हम आपको देते हैं, बजट सारा हमारे पास है, गवर्नमेंट ने हमारे वाले कर दिए। अब आप बताएं, आप हमें तो ज्यादा कमीशन दें, पहली बात ये अंडर द काउंटर। नंबर 2, आप फिर हुकूमत के ऊपर हाथ हौली रखें। तो गवर्नमेंट तो ये कहती है हमें तो पता नहीं, हमने तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला, हमने तो इनको दे दिया, ये आगे कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब आज कह रहे थे ना कि मीडिया बताए कितने में बिका है। अच्छा, तो ये मीडिया के अंदर की गेम चल रही है। तो गवर्नमेंट ने हैंड्स ऑफ करके
पैसे पकड़ा दिए मुनीफ फरूक को। मुनीफ फरूक ने कहा अच्छा सेठी साहब आओ ना, साढ़े वास्ते की करोगे? तो मैं कहा जाओ फिर छुट्टी करो। अच्छा किसी और बुला लिया, उन्हें की करोगे? खादम हाजिर है। उन्होंने कहा लो ਤੁਹਾਡੀ इश्तिहार ਨਾਲ ही क्या है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 100 रुपए का इश्तिहार दे रहे हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੱਟ ਹੈ, वापस। अच्छा वापस नाल ही वापस, बिलिंग टू ऑफिशियल होती है ना, सही सही, पीछे से फिर वापस आता है। ठीक ठीक, तो दोनों मीडिया हाउस भी खुश, सारे तो ये एक नया रास्ता। और ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये शुरू हुआ। अच्छा, मगर इब्तदा थी, वो फारग हो गए जल्दी। उसके बाद मुशर्रफ आया, उसने इसको फाइन आर्ट, हमारे चौधरी ब्रदर्स ने लाहौर पंजाब के अंदर ठीक ठाक इस किस्म की टेक्निक्स के साथ अपना काम किया। और आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन सानू तो पता नहीं, ठीक है जी। और मीडिया भी ये कह सकता था कि हमें तो गवर्नमेंट, हमें नहीं पता, सही है सही। तो वो बीच में एक पार्टी खड़ी कर दी। अब इन्होंने उसको और भी रिफाइन कर लिया, ठीक है, और रिफाइन करके उनके जरिए सारा कुछ जा रहा है। ठीक, अब जो करंट जो डिबेट चल रही है, जो इल्जामात चल रहे हैं, वो ये है मुनीब, वो कहते हैं जी कि इतने अरब रुपया। अब इतने अरब रुपए की तो एडवर्टाइजिंग अभी है नहीं ना, तो इतने अरब रुपए की कैसे ये जा रहा है? अब वो इल्जाम ये लग रहा है, अभी इसके ऊपर प्रूफ नहीं है, मगर प्रूफ देना पड़ेगा, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया हाउसेस एक है या दो हैं, उनको एडवांस में पेमेंट हो गई है गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अभी उनके ऐड चले नहीं, अभी ऐड कुछ चल गए हैं, कुछ नहीं चले, और उनके पैसे ऑलरेडी चले गए, और पैसे मीडिया हाउस को मिल गए, उसने कुछ आगे भी कर दिए। ठीक ठीक ठीक, इस किस्म के इल्जाम चल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ मीडिया हाउसेस, नॉट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज बट मीडिया ग्रुप्स, जिनको पहले इतनी एडवर्टाइजिंग नहीं मिलती थी, अब उनको ज्यादा एडवर्टाइजिंग मिलनी शुरू होगी। और जो एक आध जो ग्रुप हैं जो कि क्रिटिकल रहे हैं, जैसे जियो ग्रुप, आपका और हमारा पे मास्टर, ठीक है, उनको टाइट किया गया, उनको कुछ भी नहीं दिया, नहीं उनको टाइट किया, टाइट कर दिया। तो उन्होंने भी वो काउंटर टाइट किया हुआ। मतलब है कि जितना टाइट जियो ने जरदारी साहब को किया हुआ, किसी ग्रुप ने नहीं किया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है ना, ठीक है। तो मतलब है कि उन्होंने कहा अच्छा जी फिर तो उसी टाइट कर देने, उन्होंने टाइट करके दूसरी जगह पे इश्तिहार देने शुरू कर दिए। अब इल्जाम ये लग रहा है कि ये जिन दूसरों को जो एड्स जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उनकी वो इतना डिजर्व नहीं करते, उनकी इतनी रेटिंग्स नहीं, उनकी इतनी आउटरीच नहीं, उनको इतने इश्तिहार क्यों जा रहे हैं, और हम जो कि इतने आउटरीच वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें तो ड्यू शेयर भी नहीं मिल रहा, ड्यू शेयर भी नहीं मिल रहा। तो शेयर तो कम से कम हमारा मार्केट शेयर है, वही मिलना चाहिए, मगर मार्केट शेयर तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि हम तो उनको टाइट कर रहे हैं, सक्रू कर रहे हैं। तो वो ये नहीं हो सकता कि वो हम उनको सक्रू भी करें और वो हमें इश्तिहार भी दे। तो ये सारी गेम वो चल रही है। अब हुआ ये है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स ने कोई नए नए एंकर्स को इधर से उठाया, उधर से उठाया, किसी को एक्स ABC लाख रुपए मिल रहे थे, उसको कहा एल डबल की इधर आ जाओ। तो यार अभी इंसान है ना, उसने तो अपनी लाइन लेनी है। आपको कोई कल डबल ऑफर करेगा तो मुझे तो डर लगता है आप भी शायद इधर उधर देखना शुरू कर दें, मुझे तो डर लगता है। नहीं 4 साल में आपको अभी तक पता नहीं चला मेरा। चले मतलब है कि अल्लाह शुक्र है और रिकॉर्ड है आप मुझे अबैंडन करके नहीं जाएंगे। तो मतलब है कल को आपको किसी ने कोई नोट शोट दिखाए तो फिर आपके साथ रह के गालियां गालियां हमें बड़ी पड़ती। अच्छा लोग कहते, अच्छा मैं इसीलिए कह रहा था कि यार अगर हमें कुछ मिला होता तो आज हम कैसे प्रोग्राम करते। हाँ। हम सोचते कि यार वो बड़े बड़े एंकर का जिक्र हो रहा है, उसमें हमारा भी नाम ना हो। सही, मगर आप यकीन करें जब चौधरी साहब ये डिटेल्स देंगे, और पता नहीं देंगे भी कि नहीं देंगे, ये किसी और ही जगह से रिलीज हो जाएंगे ये डिटेल्स। ये हो जाएंगे रिलीज? ये बिल्कुल हो जाएंगे, आपके खादम ने देख लिए। अच्छा ये तो फिर ये आप जिस तरह कहते हैं हमारे, तो मैंने सारा कुछ देख लिया, गुनहगार आंखों ने सब कुछ देख लिया। अच्छा, जो फाइलें देख ली। अच्छा उनमें वो टारगेटिंग होगी, कुछ ग्रुप्स के नाम आएंगे, और आपके और मेरे जो दुश्मन हैं अब उनको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि आपका और मेरा जिक्र नहीं होगा और हमारे ग्रुप का जिक्र नहीं होगा। हमारे ग्रुप में से कोई भी सीनियर एंकर इधर उधर नहीं गया, कोई कुछ और लोग चले गए, मगर सीनियर कोई टॉप कोई बंदा नहीं गया। और हमारे ग्रुप तो काफी अरसे से ये कंप्लेन कर रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मगर तो ये बात मेरा ख्याल है, ये वो बात है, इसमें कुछ सच भी है और कुछ नहीं भी सच। बिकॉज मैं एक बात कह रहा हूँ, ये कहना कि कोई एंकर पैसे लेके और मुसलसल एक प्रोपेगेंडा करे, ये कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा एंकर हो, बुरा एंकर हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसकी वजह यह है कि एक हद के बाद लोग उसको देखना बंद कर देते हैं। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझ आते हैं इन्हें खादे ने।
یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ سارا وقت یا حکومت کے حق میں بولتا ہے یا اس کے خلاف بولتا ہے, اینڈ سو آن. تو اس لیے یہ کہنا, یہ تو وہ پروو کر سکیں گے کہ میڈیا ہاؤسز کی ایڈورٹائزنگ ریونیوز, کچھ میڈیا ہاؤسز کی ایڈورٹائزنگ ریونیو بڑھ گئی ہے, اور وہ ڈسپیرٹی بہت ہے نا, وہ دکھائیں گے, یہ انفارمیشن نکلے گی, ٹھیک ہے, کہ جی ان کو پہلے کچھ نہیں ملتا تھا اور اب ان کو اتنے کروڑ روپے مہینے کے مل رہے ہیں, اور یہ ہے کیا, یہ کرتے کیا, ان کی ریٹنگز کیا ہیں, اینڈ سو آن. تو یہ نکلے گی بات. مگر اب یہ کہنا کہ ان میڈیا ہاؤسز کو کیونکہ یا میڈیا گروپس کو ایڈورٹائزنگ مل رہی ہے اور وہ ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے ان کے چینلز کے اوپر, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ اینکرز کو خرید لیا گیا ہے, یہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک اینکر ہے اس کو 2 لاکھ روپے کہیں مل رہے ہیں, اس کو کوئی دوسرا گروپ کہے گا 3 لاکھ لے لو یا 4 لاکھ لے لو, وہ چلا جائے گا, اس نے وہی بات کرنی ہے جو وہاں کر رہا تھا, یہاں بھی وہی بات کرے گا. تو یہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں چوہے صاحب نے زیادتی کی ہے. اس کو یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وایا ایڈورٹیزمنٹس, مگر یہ کہنا کہ کچھ ملک کے ٹاپ اینکرز اور میڈیا ہاؤسز, اب اگر چوہے صاحب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو, تو پھر ظاہر ہے ان میڈیا ہاؤسز میں اینکرز کون سے ہیں, ان اینکرز کے اوپر ایک قسم کا الزام لگ جائے گا, پھر یہ وہ اینکرز نون لیگ کو نہیں معاف کریں گے, وہ کہیں گے اچھا آپ نے داغ لگا دیا ہمارے پہ, خواہ کر دیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ چوہے صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, انہیں یہ ضرور کہنا چاہیے تھا کہ فنڈز آر بینگ یوزڈ ٹو انفلوئنس دا میڈیا, اور کچھ میڈیا ہاؤسز کو یہ اس طرح, مگر یہ اگر کام کرنا ہے تو یہ عمران خان صاحب سے کرواتے, بیکاز خان صاحب یہ کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے خود نہیں کی. ان کا یہ کہنا ان کو نقصان ہوگا, ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بات باہر نکلنی چاہیے یا نہیں نکلنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آئی کین ایشور یو. ہاں, تو اگر اس میں کوئی تکلیف ہوئی تو چیف جسٹس صاحب حاضر ہیں, ہم پہنچ جائیں گے, ٹھک 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 ٹھک, سر جی آ گئے ہیں, ساڑی پٹیشن سن لو. ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, میں شروع میں بتانا بھول گیا کہ عمران خان صاحب نے جو پی ٹی آئی نے انفیکٹ جو اکنامک ریفارم ایجنڈا دیا ہے, اس کے حوالے سے جو اس کے سیلینٹ پوائنٹس ہیں کہ وہ کتنے پریکٹیکل ہیں, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ارسلان افتخار صاحب کا کیس بھی ڈسکس ہوگا. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ارسلان افتخار صاحب کا کیس ڈسکس کرنے سے پہلے میں سیڈی صاحب سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سیڈی صاحب, یہ ابھی آپ نے بات کی تو یہ تو میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا, ٹویٹر پہ تو شروع ہو گیا کہ آپ نے وہ لسٹ دیکھی ہے اینکرز کی جن میں جن کو پیسے ملیں. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ اینکر, میں نے انفیکٹ یہ کہا ہے, جسٹ اے منٹ, میں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا ہاؤسز کا ذکر ہے, کسی اینکر کا ذکر نہیں ہے. اور کیونکہ ٹاپ اینکرز ملک کے جو ہیں ان میں سے بیشتر ان میڈیا ہاؤسز میں نہیں ہیں, اس لیے کسی ٹاپ اینکر کا انوالومنٹ نہیں ہے. یہ میرا کہنا تھا. کسی اینکر کا نام نہیں ہے اس لسٹ میں, اور نہ ہی ہونا چاہیے. تو جیسے میں نے کہا, یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے بعد میں ان لوگوں کے لیے جو ریویل کریں گے ایسی بات, تو اس لیے کسی اینکر کا نام نہیں ہے. اچھا, تو میڈیا ہاؤسز کا نام تو ہے نا. وہ اب میرا خیال چودھری نثار کے کھاتے میں یہ رہنے دیں, آپ میرے کھاتے میں مت ڈالیں. اچھا, نہ کچھ سنا نہ دیکھا اور چلے ٹھیک ہے, اب آپ کہتے ہیں. ناظرین, یہ کافی سجیسٹڈ تھا جو سیڈی صاحب نے کیا, وہ خود کچھ نہیں بتانا چاہ رہے. بہرحال چوہی صاحب بتا دیں گے کسی سٹیج پر, آئی ایم شیور. سیڈی صاحب, آپ ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. ارسلان افتخار صاحب کا کیس ریویو پٹیشن انہوں نے فائل کی ہوئی تھی. تھوڑا بیک گراؤنڈ کے لیے بتا دوں, ریویو پٹیشن انہوں نے اس بات پہ فائل کی تھی کہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے لیٹر لکھا تھا نیب کو, اور نیب نے جو تحقیقاتی ٹیم بنائی تھی اس پر شدید اعتراض تھا ارسلان افتخار صاحب کو, کیونکہ ارسلان افتخار صاحب کے کاؤنسل کے مطابق بہت سے ایسے لوگ تھے انکلوڈنگ چیئرمین نیب جن کے ذاتی تعلقات ہیں ملک ریاض صاحب سے, لہٰذا فیئر اینڈ فری انکوائری نہیں ہو سکتی. عدالت نے اس تمام معاملے پر ڈیسیجن جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے, پرزرو کر لیا, اور 2 دن بعد اناؤنس کر دیا جائے گا. آج کورٹ کے اندر ججز نے, معزز جج صاحبان نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جو اٹارنی جنرل صاحب نے خط لکھا تھا ٹو دی نیب, چیئرمین نیب کو جو خط لکھا تھا, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا تھا. عدالت نے محض کہا تھا کہ حکومت کی مشینری, جو مشینری ہے گورنمنٹ کی, وہ استعمال کی جائے. اب مجھے ذرا سیڈی صاحب یہ بتا دیں, مجھے فرینکلی سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ کی مشینری کیا ہے. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ میری یہ ویو رہی ہے
کہ یہ جو فیصلہ عدالت نے کیا تھا کہ حکومت کو کہا جائے اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے اچھا کہ آپ اس کی تفتیش کریں اس کیس کی، اس وقت میں نے یہ ریمارکس پاس کیے تھے اپنے پروگرام میں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ عدالت نے کیا ہے، قانونی طور پہ تو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا جو عدالت نے پہلے اختیار کیا تھا، یا کمیشنز خود بنائی تھی، اس میں ایگزیکٹو کی کمیشن تھی، جیسے یہ موسیٰ صاحب گیلانی صاحب کے صاحبزادے کے خلاف انہوں نے بنائی ہے، وہ اے این ایف کو دے دیا، انہوں نے کروا رہے ہیں ان سے، اور حکومت کا اس میں کوئی سے نہیں ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا مونی سلائی صاحب کے کیس میں، مونی سلائی صاحب کے کیس میں ظفر قریشی صاحب، دونوں طرف آبجیکشنز آئے مگر عدالت نے آبجیکشنز نہیں ٹرن ڈاؤن کر دی۔ تو یہ کرنا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بناتے تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی پریشر نہ پڑتا، یا گورنمنٹ کرتی۔ اچھا، تو اب مگر ایسے نہیں ہوا، تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ سیاسی طور پہ تو یہ اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، اور یہ میں نے کہا اس وقت کہ جب یہ حکومت ایسی چیز بنائے گی تو ارسلان افتخار صاحب آ کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ کہے گے مجھے اعتماد نہیں ہے اس پہ، یہ وجہ، کیونکہ دیکھیے یہاں حکومت ایڈورسری ہے، وہ جس قسم کے بھی لوگ بٹھائے گی اپنے لوگ بٹھائے گی، کیونکہ انہوں نے ان کا ایک پرابلم چل رہا ہے چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے کہ ملک ریاض صاحب کی بات ہو رہی ہے تو ملک ریاض صاحب کے تعلقات پریزیڈنٹ زرداری سے سب کو پتا ہے، اس لیے اور کیونکہ الزام ان کی طرف سے آیا تو یہ پہلے دن سے یہ فور گون کنکلوژن تھی کہ اگر کوئی حکومت کمیشن بٹھائے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ ارسلان آبجیکٹ کرے گا، پھر یہی ہوگا۔ آپ نے دیکھا 2 مہینے ہو گئے، اتنی سی رتی بھر کی کوئی پروگرس نہیں ہوئی۔ عرض یہ ہے کہ ایک طرف حکومت ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے آن دی NRO کیس، دوسری طرف ارسلان کے اوپر کچھ ڈیلنگ ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور 2 مہینے کے بعد اب اگلے 2 دن کے بعد ایک فیصلہ آئے گا، وہ فیصلہ کیا آتا ہے، وہ کیا پھر یہی کہیں گے کہ کسی اور قسم کی کمیشن بٹھائیں، حکومت بنائے، پھر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا اگر یہ بنائیں گے اب تو ادھر سے حکومت اب یہ کہے گی کہ آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب کی صاحبزادی جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے آرگنائزیشن میں کام کر رہی تھی، اب تو نہیں کر رہی مگر کر رہی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلقات تھے، یا اٹارنی جنرل صاحب ایک زمانے میں کاؤنسل رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ تو پھر حکومت کی طرف سے جیسے آج بخاری صاحب نے شاید کہا بھی کہ اگر یہ ججز کی اب کمیشن بنا دیتے ہیں تو وہ تو برادر ججز ہیں، وہ تو چاچے مامے ایک قسم کے انکل ججز ہیں، وہ تو یہ بات تو چلتی ہے نا، عام لوگ تو یہی سمجھیں گے گل تو صحیح ہے جی، مطلب ہے کہ اگر ادھر ہے تو ادھر ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پروگریس انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں پائے گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ ججز بناتے ہیں اور ججز کے آگے یہ دوسرے قسم کی ایویڈنس لے کے آتے ہیں تو وہ ایویڈنس ایڈمیسیبل نہیں ہوگی انڈر ون پریٹیکسٹ اور دی ادر، تو یہ کیس کہیں نہیں جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس بن چکا ہے، اس کے اوپر فاسٹ پروگریس ہونی چاہیے ٹریک، اور اس کو یا ارسلان کنوکٹ ہونا چاہیے یا ارسلان صاف باعزت بری ہونا چاہیے۔ اس میں جوڈیشری کا بھی وقار اور چیف جسٹس صاحب کا خصوصاً وقار اور ان کی ججمنٹ اور سب چیز جو ہے ان دا بیلنس ہے۔ اس کو اگر ڈیلے کیا جائے گا تو ایک اور جوڈیشری کے اوپر الزام لگے گا، جو میں آج کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا، آگے کتنا عرصہ ہم انتظار کریں گے کہ یہ ٹو اینڈ فرو فٹ بال کی طرح کبھی ادھر کمیشن کبھی وہ آبجیکٹ کر رہے ہیں کبھی یہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو بڑی ٹرانسپیرنٹلی چلنا چاہیے، نہیں تو یہ بات ہوگی کہ ملک ریاض صاحب کے لیے ایک سیٹ آف قانون ہے، مونی سلائی کے لیے ایک سیٹ آف قانون ہے، موسیٰ کے لیے ایک سیٹ آف قانون ہے، اور ارسلان کے لیے کمپلیٹلی دوسرا سیٹ آف قانون ہے۔ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، بیکاز اب یہ بات سب کے ذہنوں میں بات چلی گئی ہے اس عوام میں کہ ارسلان جو ہے اس کو صاف اپنے آپ کو کرنا پڑے گا، پریما فاشی جو ایویڈنس نظر آ رہی ہے وہ اٹس ناٹ گڈ، ہی ہیز ٹو کلیئر ہمسیلف۔ اور میں ایک بات اور کہتا چلوں، آگے اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں نے اس سے زیادہ بات کر دی تو کل کو ہم گئے السلام علیکم سر جی اسی آ گیا سانو بچاؤ، وہ کہیں گے اوے خبیث دوڑ جاؤ، تو اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ابھی ملک ریاض صاحب میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پہلا شاٹ فائر کیا اور دیکھیے کتنا اس میں ریپلز، کل کو اور باتیں نکل آتی ہیں میڈیا کے ذریعے ارسلان صاحب کے بارے میں، اور چیزیں نکل آتی ہیں، تو یہ اور بھی کیچڑ اچھلے گا۔ اس کو جتنی جلدی اس کو سالو کیا جائے اتنا اچھا ہے، اور ٹرانسپیرنٹلی ہونا چاہیے۔ اس میں جوڈیشری کے سارے فیصلے آر ان دا بیلنس آن دس کیس۔ اچھا سیٹھی صاحب، کیونکہ یہ جو بات آپ نے کی نا، اٹ سم ہاؤ بہت سے لوگ اسے کنیکٹ کر رہے ہیں ود دی ادر امپورٹنٹ ڈیسیژنز دیٹ آر اسٹل پینڈنگ ان دی کورٹس، مطلب یہ NRO امپلیمنٹیشن کا معاملہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کے ساتھ، مطلب اسی دوران بڑے امپورٹنٹ کوسچنز بھی ریز کیے گئے ہیں
جو کہ جن کا جواب مانگا گیا. کچھ دن پہلے کامران خان صاحب نے بھی وہ کوشچن ریز کیے, اگر میں چاہتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے ان کو نظر بھی آئے گا. بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے جو ان کا جواب ارسلان افتخار صاحب کو دینا چاہیے, کیونکہ یہ ان کی اپنی, انہوں نے انفیکٹ ایک دو انٹرویوز کے اندر, ایک انٹرویو کے اندر واشنگٹن بیٹ کو ایک نیوز ویب سائٹ پہ انہوں نے دیا تھا جہاں انہوں نے اپنے تمام ایلیگیشنز کو ریجیکٹ کیا. وہاں پر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا, ان کا جو کاروبار ہے ارسلان افتخار صاحب کا, وہ 3-4 سال میں ان کی جو کاروبار کی مالیت ہے وہ 90 کروڑ پہ آئے اور تقریباً کوئی 400 کے قریب امپلائیز ہیں ان کے پاس, تو یہ بات انہیں پھر بتانی پڑے گی نا کہ 3-4 سال کے اندر 90 کروڑ کی ورتھ کس طرح بنی. اور یہ کہ اگر وہ کچھ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے تھے, کیا ان کمپنیز کے کسی لیول پر بھی کوئی کیسز ہائر جوڈیشری میں تھے؟ بالکل منیب, بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر نہیں مگر میڈیا کے باہر ساری باتیں چل رہی ہیں. بہت سی چیزیں ہوا میں ہیں کہ فلانی جگہ سے وہاں کنسلٹنسی ہے, فلانی جگہ پہ ایسی باتیں چل رہی ہیں, اور یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ نکلیں گی باہر. یہ میں آپ کو 100% لکھ کے دے دیتا ہوں. اس لیے اس سے قبل یہ جوڈیشری کو کلین ہینڈز کے ساتھ اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہیے, نہیں تو صرف ایک چیف جسٹس صاحب نہیں, سارے جج برادرز دے ول آل بی ٹینٹڈ بائی دس. دس از اے ویئر اٹس اے بامب, اٹس اے بامب. بیسٹ تھنگ یہ ہوگی کہ اف از کلین چٹ آف ہیلتھ فرام انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس, اف از گلٹی سیکریفائس, آلٹر آف جوڈیشری ججمنٹ, انڈیپینڈنس, فل اسٹاپ. اس میں ان بٹوین کوئی راستہ نہیں ہے. ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, ہی کانٹ کلیم وکٹمائزیشن, جوڈیشری کانٹ کلیم وکٹمائزیشن. Okay, they are on a high pedestal. And Chief Justice Saab is on the highest pedestal. On the highest pedestal. Worst case scenario, we want the Chief Justice to survive, to grow, to become strong, and to lead this country. In all the ways top judges should lead this country, by example. Worst case scenario is something I don't want to consider. Well, let's not talk about it. اچھا ناظرین, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کوشش کریں گے عمران خان صاحب کی جو ریفارم ایجنڈا انہوں نے دیا اس کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راضی, روز پچھلے یہ دوسرا دن ہے میں پوری تیاری کر کے آتا ہوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو اکنامک ریفارم ایجنڈا اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. سیٹھی صاحب باتیں اتنی کرتے ہیں اور بعد میں پھر جو آپ کا غصہ ہے وہ مجھے فیس کرنا پڑتا ہے. تو آپ سے وعدہ ہے کہ کل میں نے سیٹھی صاحب کی ایک نہیں سننی, کل ہم سب سے پہلے وہ ڈسکس کریں گے. آج اگر ہم نے اسے ڈسکس کرنا شروع کیا وہ بیچ میں رہ جائے گا اور پھر دوبارہ آپ مجھ سے ہی ناراض ہوں گے. تو لہٰذا کل اس کو, دیٹ از اے پرائیورٹی ٹاپک, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بڑی سیریس ڈسکشن ہونی ہے. کل انشاءاللہ ہم پہلے اس پہ بات کریں گے. آج اب جو ٹائم رہ گیا ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی کالز لے لیں. شفیق میتلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام جی, میرے 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا ہمارا کنسرن ہے پاکستانی 11 سالہ بچی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میڈیا میں آپ لوگ ہیلپ کر رہے ہیں تو خدا کے لیے اس پر ظلم بند کرایا جائے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہم نجم سیٹھی صاحب نے جو میڈیا اور عدلیہ کے بارے میں جو ان کا انالیسس ہے وہ الحمدللہ بہت امپارشل ہے, اور ہم اس کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ہم میڈیا سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک تو 11 سالہ بچی پہ ظلم بند کرائے, اور دوسرا عدلیہ کے جو اچھے کام ہیں ان کو اجاگر کرے. بڑی مہربانی شفیق صاحب, میں مشکور ہوں آپ کا. بات یہ ہے کہ یہ بچی کے بارے میں آپ نے جو بات کہی, میں آپ کو کچھ خوشخبری بھی سنا دوں کہ ایک کمیٹی تشکیل کی گئی تھی ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ اس بچی کی عمر کیا ہے. اس کمیٹی کی فائنڈنگز آ گئی ہیں. اس میں 2-3 چیزیں واضح کر دی گئی ہیں. ایک یہ کہ اس کی عمر غالباً 14 سال سے کم ہے, اور اس کا ذہن جو ہے وہ 11 سال کی بچی سے بھی کم ہے. پہلی بات, اس لیے جو قانون ہے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا, وہ جوونائل قانون لاگو ہوتا ہے. پہلی بات, جس میں یہ جو اس کی گرفتاری ہوئی ہے یہ بھی غیر قانونی ہے, اور کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہ تو پہلی بات ہے. تو یہ اچھی گڈ نیوز ہے. دوسری گڈ نیوز یہ ہے کہ علماء, زیادہ تر جو اوپینین آیا ہے, ذمہ دار اوپینین آیا ہے علماء کی طرف سے, اور ہمارے کلیرکس نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا ہے. اور تو ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ پوری انکوائری کی جائے کہ یہ ایک سازش تھی بدنام کرنے کی مسلم کرسچن ریلیشنز پاکستان کو, یا نہیں کوئی شرارت تھی, اور اگر ایسی تھی تو تفتیش کی جائے, پتہ کیا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ ملک کا نقصان ہوا ہے.
اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ، اور اسلام بالکل اس قسم کی اجازت نہیں دیتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دا ہول اس کا بہت ایک اچھا ری ایکشن آیا ہے آپ جیسے لوگوں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، کیونکہ ہمارے گروپ نے یہ کیمپین بھی لانچ کی تھی شروع میں ہی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اب ہمیں براڈ سپورٹ ہے فرام گورنمنٹ، اپوزیشن اینڈ میڈیا اینڈ آلسو آف کورس فرام دا ریلیجیس لابی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کنکلوڈ ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا، اور اس کا یہ اچھے نتائج ہوں گے. اچھا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ میڈیا اور عدلیہ کے جو اچھے کام ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیے شفیق صاحب، عدلیہ نے بہت زبردست کام بھی کیے ہیں. کچھ اختلاف ہو سکتا ہے یہ سیاسی کیسز کے اوپر، مگر جو انہوں نے کرپشن کے خلاف جو انیشیشن کی ہے وہ بالکل قابل ذکر ہے اور بہت اچھی بات ہے. مگر افسوس ایک بات کا کہ انیشیشن تو کیس ہو جاتا ہے، مگر ابھی بھی ہماری پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں، ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے، کہ عدلیہ جو ہے وہ خود جج اور جیوری نہیں بن سکتے اور پروسیکیوٹر نہیں بن سکتے. اس لیے ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ پرانے ایک ریلیجیس افیئرز منسٹر تھے کاظمی صاحب، ان کے اوپر بڑے سنجیدہ قسم کے الزام لگے تھے حج کے بارے میں، اس کے بارے میں ٹریول ارینجمنٹس اینڈ سو آن، کرپشن کے. 1 سال ہو گیا وہ جیل میں ہیں، اور ان کی ٹرائل چل رہی ہے، مگر نہ ان کی بیل ہوئی اور ان کی ٹرائل چل رہی تھی، مگر اور آج بیل ہو گئی، کل بیل ہو گئی تھی. اس کی وجہ کیا کہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر 1 سال آپ کے خلاف ٹرائل چلتی رہے اور آپ جیل میں ہو، یہ نئے قانون ہے، تو پھر آپ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی بیل کا حق بن جاتا ہے. تو وہ بیل پہ آ جائیں گے. اب بات یہ ہے کہ 1 سال میں بھی اتنی سی کوئی ایویڈنس نہیں ملی جو کہ پروسیکیوشن کھڑی کر سکتی. تو یہ سارے ملک میں یہی حال ہے، ٹیررسٹ کے خلاف ایویڈنس نہیں ملتی، کرمنلز کے خلاف ایویڈنس نہیں ملتی. ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اور پروسیکیوشن سسٹم از ناٹ گیئرڈ فار دس. اس لیے جتنا مرضی سپریم کورٹ کر لے گڈ وشز، گڈ انٹینشنز کہ یہ اس چیز کو ایگزامن کیا جائے، نتائج نہیں ملیں گے آپ کو. یہ ایک سسٹمیٹک اوور ہال کی ضرورت ہے جس میں لائرز، ججز اینڈ پروسیکیوٹرز ہیو ٹو آل بی انڈیپینڈنٹ. مگر یہاں افسوس اس بات کا ہے کہ جو پروسیکیوٹرز ہیں دے لنکڈ ود ایگزیکٹو، اور ایگزیکٹو کے ذریعے وہ اب جوڈیشری کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق تھا، بیکاز پروسیکیوشن سے وہ ایڈوکیٹ جنرل سے جج، تو وہ ایک روٹ ہے وہ جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو ہسٹوریکلی وہ ایک لنک رہا ہے. وہ لنک کو توڑنا ہے. پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے اوے فرام دی ایگزیکٹو، اور جو جوڈیشری ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، مگر ایسے ہے نہیں. اور فائنلی دا لنک بٹوین دا بار اینڈ دا بینچ، وہ بار اینڈ دا بینچ کی ایک رسپیکٹ کی تو ہے مگر انڈیپینڈنٹ، مگر یہاں وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہے. یہاں بار بھی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جیسے پہلے جوڈیشری کوشش کرتی تھی کہ ایگزیکٹو کے قریب ہو اور ان کی ہر بات مانی جائے، یہاں بار کی بھی کی کوشش یہی رہتی ہے کہ کسی جج کو ناراض نہ کیا جائے، کہ کھڑے ہو کے تکڑی لائن نہ لی جائے اینڈ سو آن. تو یہ ساری جگہ پہ یہ پرابلم بنا ہوا ہے. تو میں یہی کہوں گا اگر چیف جسٹس صاحب نے جینیونلی کوئی ریفارمز کرنے ہیں تو مہربانی کر کے بار اینڈ بینچ کے ریفارمز میں ہاتھ ڈالیں، تاکہ جو پینڈنگ کیسز ہیں جیسے بھی ہیں وہ ریزولوشن کی طرف آئیں. اس سے زیادہ خدمت اس ملک کی وہ نہیں کر سکتے. جب جاوید اقبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جاوید صاحب. نجم سیٹھی صاحب، میں جاوید اقبال بول رہا ہوں تربیلا غازی ڈسٹرکٹ علی پور سے. جی جاوید صاحب. میرا نجم سیٹھی صاحب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر ادارے پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے. تو میڈیا پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ فلاں اینکر بک گیا، فلاں ٹی وی چینل بک گیا، فلاں کو برائب کیا جا رہا ہے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بہت سارے قومی اداروں سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے اور اپوزیشن کا رول بھی صحیح معنوں میں ادا کر رہا ہے. اب خامیاں اور خوبیاں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں، تو کیوں نہ میڈیا کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آ جائے آپ جیسے سینئر لوگوں کی طرف سے کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کی کیوں نہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ لیول پہ ایک جوڈیشل انکوائری کروا دی جائے، اور اگر کوئی میڈیا میں ایسے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ہو رہی تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جاوید صاحب بڑی مہربانی. میں دونوں پوائنٹس کے اوپر آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. چھوٹی سی ایک عرض ہے میری جہاں تھوڑا سا میں شاید مختلف پوزیشن ہے میری. پہلی بات تو یہ کہ یہ دیکھیے یہ جو میڈیا پہ اٹیک آ رہی ہے اس میں میڈیا کے خود لوگ کچھ انوالوڈ ہیں. حکومت کی تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے، اپوزیشن کی بھی، کیونکہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ پہلے میڈیا نے سارے پولیٹیشینز، اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ، سب کو کٹارے میں کھڑا کر دیا اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالا. کچھ صحیح بھی تھا، کچھ نہیں بھی صحیح تھا، مگر چل رہا ہے یہ کام. پولیٹیشینز گندے ہو گئے.
अब पॉलिटिशियंस ने काउंटर अटैक की है, उन्होंने मीडिया को गंदा कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जमहूरियत के दो पिलर्स, एक पार्लियामेंट और एक मीडिया द थर्ड एस्टेट या फोर्थ एस्टेट जैसे कहते हैं, दोनों गंदे हो रहे हैं। जजेस, जनरल्स, टॉप बिजनेसमैन, nobody is touching them. Media doesn't contribute to the state exchequer. Politicians may steal from it but don't contribute to it. But look at the other sources of institutional reform that are needed. They are getting away scot-free. किसी ने किसी जर्नैल या किसी जज या किसी टॉप ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं हो रही है इंस्टीट्यूशनल कि उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की जाए। तो अफसोस इस बात का है कि डेमोक्रेसी के दो कोर पिलर्स हैं, उनके ऊपर एक दूसरे को वो कमजोर कर रहे हैं। अब अर्ज यह है कि मैं इसके हक में नहीं हूं। हाँ, बिल्कुल खामियां हैं पॉलिटिशियंस में, हमें बिल्कुल उनको होल्ड करना चाहिए अकाउंटेबल, बट जिम्मेदारी दिखानी चाहिए हमें भी। दूसरी चीज ये कि हम जो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, पेटी जेलसीज, राइवलरीज, इसकी बिना पर हम एक दूसरे के गले पड़ गए, ये भी बड़ी अफसोस की बात है। और इससे अफसोस इसका भी है कि मीडिया हाउसेज और ग्रुप्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो गए हैं इस कीचड़ उछालने पे एक दूसरे के ऊपर। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, कमीशन। हमारे दोस्त हामिद मीर साहब और एक और हमारे दोस्त अफसार आलम साहब, उन्होंने एक ऑलरेडी पिटिशन कर दी और अभी हामिद मीर साहब उसका कल ही जिक्र कर रहे थे और अभी मीडिया ओनर्स को बुला लिया गया, क्वेटा आइए जरा तशरीफ लाइए। अर्जी है कि उसमें भी यही है कि जी पता लगे क्या हो रहा है, ये जो नाम लिस्टें चल रही हैं ये है, इसमें सच है या गलत है। अब हामिद मीर साहब ने वही काम किया है जो आप कह रहे हैं कि ये कमीशन होनी चाहिए। अर्जी है, मैं बहुत माजरत से सिर्फ ये कहूंगा कि मुझे इतराज नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन 100 दफा होनी चाहिए। इसके और भी रास्ते हैं। जजेस आर नॉट क्वालिफाइड टू कंडक्ट सच एन इंक्वायरी। ये इंक्वायरीज एग्जीक्यूटिव्स ही करती हैं और ये मीडिया खुद करता है और जुडिशरी इज नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट। ये बड़ा सिंपल सी बात थी, क्योंकि मुश्किल बात तो नहीं है। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर ये कहना चाहिए था, मीडिया की तरफ से ही हामिद मीर साहब को ये कहना चाहिए था, मेरे दोस्त को ये कहना चाहिए था, और अगर वो गवर्नमेंट ना बात मानती तो पिटिशन सिंपल सी करनी चाहिए थी कि माय लॉर्ड, आप चेयरमैन फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को बुलाएं और इन्हें कहें कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट हम ये समझते हैं कि ये टैक्स रिटर्न्स हैं, ये पब्लिक कर दी जाए। हालांकि कानून के मुताबिक वो नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को कानून पास करना चाहिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, और जैसे पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए ये होता है तो और भी कोई कैटेगरीज डेजिग्नेट कर दें। टॉप 100 टैक्स पेयर्स, टॉप थीव्स, टॉप एंकर्स, टॉप मीडिया पीपल, टॉप मीडिया ओनर्स, ये डाल दें, कानून पास करें ना पार्लियामेंट में, कोई मुश्किल नहीं है, हम साथ देंगे, पास करें। और चेयरमैन साहब को कहें कानून आ गया, इंटरनेट पे वेबसाइट पे डाल दे सबके, लोग चेक करें कि क्या किसके पास क्या है, झूठ है सच है, जैसे इलेक्शन कमीशन करती है। ये कि जी अब चीफ जस्टिस साहब और जज हजरात क्वेटा में बैठ के वहां मीडिया ओनर्स आ रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो वो क्या करेंगे, वो क्या बताएंगे आपको? ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है, वो वही चीजें देंगे जो ऑलरेडी उन्होंने फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू को दी हुई है, सीबीआर को दी हुई है। तो मतलब ये है कि दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट द वे टू गो अबाउट डूइंग दीस थिंग्स। अच्छा सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपसे वादा है कल इंशाल्लाह इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, दैट विल बी द फर्स्ट टॉपिक। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।